عمران خان سیاست کا نیا دور جس کا کہ کل انہوں نے بھرپور آغاز کیا، جس کی منزل پاکستان میں فوری الیکشن کے لیے حکومت کو مجبور کرنا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں مونیز جہانگیر، امپورٹنٹ اور نامور سینئر نیوز اینالسٹ ہیں، اپنا شو بھی ہوسٹ کرتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ صاحبہ۔ یہ بتائیے گا، عموماً تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم تو کوئی بھی اپنی مدت پوری نہیں کرتا اور اس کا دور اس کی مدت پوری ختم ہونے سے پہلے ختم ہوتا ہے، لیکن عمران خان میں کل ہم نے دیکھا کہ یہ وزیر اعظم جو اپنی مدت ختم نہیں کر رہے، لیکن ان کا جو پوسٹ جب یہ ڈپارچر دور ہے یہ بالکل فرق ہے، اور کل ہم نے دیکھا کہ ایک بھرپور طریقے سے ان کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا پشاور میں۔ اس سے پہلے لوگوں کا ایک اسپونٹینیس ریاکشن بھی ہم نے شہروں میں دیکھا۔ عمران خان فیس 2 یہ جو دوسرا دور ہے، یہ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ جو پوسٹ اقتدار عمران خان کا دور شروع ہو رہا ہے سیاست کا۔ بہت بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ جو آپ نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب کا جو دور ہے اس کو میں کیسے دیکھتی ہوں، میں اس طرح دیکھتی ہوں کہ ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون ماضی میں وہ سمجھتے رہے کہ مداخلت غیر سیاسی لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے سیاست میں، مگر اب عمران خان صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ غیر سیاسی لوگوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ خود تو یہ بات نہیں کر رہے، مگر اپنی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کے ذریعے ٹرینڈز بھی چلائے جا رہے ہیں اور وہ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ تو وہی ہوتی ہے کہ جب وہ اس بات کو اون یہ میں کریں یہاں اور آپ کو جو تھوڑا اپنا سا نیریٹو ہے۔ انٹرپٹ کروں گا منیزہ صاحبہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آل اکراس جو پبلک اوپینین ہے، یہ اوپینین لیڈرز ہیں، اگر آپ کالمز دیکھیں یا میڈیا دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، آل اکراس آپ کو یونینیمس ویو نظر آتا ہے۔ عمران خان صاحب تو امریکی سازش وغیرہ کرتے ہیں، مگر یونینیمس ویو اگر آپ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسی انداز سے، اسی وجہ سے، اسی طریقے سے تبدیلی ہوئی ہے جیسے کہ ہمیشہ ہوتی آئی ہے۔ اس میں کوئی دوسرا اوپینین نہیں ہے اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ بات تو درست ہے کہ جو تبدیلی ہوئی ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہی ہوئی ہے، اور یہ ایک جمہوری تقاضا تھا جس کو عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جی میں نہیں مانتا کہ اس طریقے سے مجھے نکالا گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ جو وہ خط جس کا وہ ذکر کرتے ہیں، آج ڈی جی ISPR نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی کنسپریسی کا لفظ تو استعمال بھی نہیں کیا گیا تھا۔ تو دیکھیے، ایک نیریٹو عمران خان صاحب نے بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس نیریٹو کے اندر اٹریکشن ہے، ان کی جو کور بیس ہے وہ اس سے متاثر ہوگی، مگر کیا اگلا سیٹ اپ کے اندر عمران خان صاحب کس کے ساتھ کام کریں گے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے چونکہ انہوں نے نہ کہ صرف جو لوگ سینٹرز آف پاور ہیں ان کو اپسیٹ کیا ہے، مگر اپنی بیس کو ہی، اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ غدار ہیں، جب انہوں نے آرٹیکل 5 انووک ان کے خلاف کیا۔ تو اگر میں PTI کی MNA ہوتی تو میں ضرور اس بات کو سوچتی کہ اگر میرا لیڈر ہی میرے خلاف اور میرے کولیگز کے خلاف آرٹیکل 5 انووک کر سکتے ہیں تو پھر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کا ایک جو نیریٹو جو وہ بلڈ کر رہے ہیں، اٹ ہیز ریزوننس ان دا پیپل آف پاکستان ان ہز اون سپورٹ بیس، مگر جو پاور سٹرکچرز ہیں، خاص طور پہ جو لوگ سیاست کے اندر ہیں، مگر وہ اس بات کو ضرور سوچیں گے کہ وہ تو پہلے ہی ہار چکے ہیں، ان کو نا پاور سینٹر سے میں ہارتے نہیں تو وہ آج اقتدار سے تھوڑی اترتے۔ اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ وہ سپورٹ ان کی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اسی لیے وہ باہر آ گئے۔ کامران صاحب، آپ نے تو سیاست بہت دیکھی ہے، پاکستان کے اندر ایسے نہیں ہوتا کہ سیاستدان بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک زمانے میں سمجھتے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف ختم ہو جائے گی، مگر آج بھی ایک فارم میں زندہ ہے۔ تو جب تک عمران خان صاحب کا ایک ووٹ بینک ہوگا تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک وائلڈ کارڈ رہیں گے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ان کو پھر سے ایک طریقے سے استعمال کیا جائے، مگر
اندر میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان صاحب کا جو رول ہے سیاست کے اندر، خاص طور پہ پاور کوریڈورز کے اندر، وہ بالکل ختم ہو گیا. اور جی آپ یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ جو ہم نے کل ان کا پہلا تھا، یہ جو جلسہ تھا پشاور کا، پہلی بار وہ عوام میں آئے اس طرح سے، اور ظاہر ہے کہ جو رسپانس ہے وہ مہمت تھا، بہت انارمس تھا، اور آگے بھی اپیرنٹلی ایسا ہی دکھ رہا ہے. تو یہ جو شیپ ہو رہا ہے عمران خان، یہ کافی پرابلمیٹک بھی ہو سکتا ہے جو پاور سینٹرز ہیں ہمارے لیے. کامران صاحب دیکھیے، یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب ڈز ناٹ ہیو اینی رسپیکٹ فار پارلیمنٹ. آپ دیکھ لیں کہ 68 آرڈیننسز انہوں نے جو ہے اپنی دور کے دوران جو ہے اس طرح حکومت چلائی، اس طرح لا میکنگ کی. ان کو پارلیمنٹ کے پروسیجر کے اندر کوئی خاص کانفیڈنس نہیں تھا، پارلیمنٹ آتے نہیں تھے. پھر اگر آپ جوڈیشری کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے کس طریقے سے جو ایک فیصلہ آیا اعلیٰ عدالت کی طرف سے، کیسے انہوں نے اس کو کویسچن کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایک طریقے سے سائڈ پہ رکھ کے اسمبلیز ڈیزالو کر دیں، جبکہ ان کا کانفیڈنس تھا ہی نہیں، ان کے پاس وہ جو اسمبلیز کے ووٹ تھے وہ تھے ہی نہیں. تو ان کا جو ایک رسپیکٹ ہے انسٹیٹیوشنز کے لیے وہ تو سب کے سامنے ہے. مگر ایک بات ضرور میں کامران صاحب کہنا چاہوں گی، یہ پاکستان کے اندر ایک بڑا اہم مرحلہ ہے، اس لیے چونکہ اس کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں بشمول پاکستان تحریک انصاف، وہ اب اس بات کو یہ سمجھتی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک نیگیٹو ایکٹر کے طور کے اوپر سیاست کے اندر ابھر کے آئی ہے. اور میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ایک ڈیفرنس ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے آج کی سیاست میں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ موجود تھی.